سوال کرتے ہیں کہ بعض تبلیغی جماعت سے متعلق حضرات بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو گرد و غبار لگے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بدن کو دوزخ پر حرام کر دیتے ہیں، تو کیا اس حدیث کے مصداق میں تبلیغی جماعت میں جو گرد و غبار لگے وہ بھی داخل ہے یا صرف قتال فی سبیل اللہ اس سے مراد ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور معتبر ہے، اور بے شک اس حدیث کا اولین اور اعلیٰ مصداق تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا اور قتال کرنا ہے، لیکن ضمنی اور مجازی طور پر دین کے لیے جو بھی محنتیں کی جائیں گی اور جو بھی عبادات انجام دی جائیں گی اس میں جو گرد و غبار لگے گا انشاءاللہ وہ بھی اس فضیلت کا مصداق ہوگا، اور اس میں تبلیغی جماعت کی محنت بھی داخل ہے اگر حسن نیت کے ساتھ ہو، اور آدمی گھر سے نماز کے لیے جا رہا ہے اس میں گرد و غبار لگ جائے وہ بھی اس میں داخل ہے، طالب علم پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اس میں گرد و غبار لگ جائے وہ بھی اس میں داخل ہے، اور کوئی دینی مقصد سے آدمی جا رہا ہے اس میں گرد و غبار لگے تو وہ بھی داخل ہے۔ الغرض جب اسے مجاز پر محمول کیا جائے گا تو کسی خاص صورت یا جماعت کے ساتھ یہ منحصر نہیں ہوگا بلکہ سب کو شامل ہوگا، اور اس کا سب سے اعلیٰ مصداق جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے ذبیح اللہ ہیں، اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام؟ جواباً عرض ہے کہ مشہور یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ تھے، اور سورہ والصافات میں جہاں اس کا تذکرہ ہے اس کی ترتیب سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، کیونکہ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے اس کے بعد حضرت اسحاق کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح جہاں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں غلام حلیم کا ذکر ہے۔ حلیم کا مطلب بہت حلم و بردباری والا، اور یہ صفت اسماعیل علیہ السلام پر زیادہ منطبق ہوتی ہے۔